خان صاحب آئیں گے، خان آئے گا. خان آئے گا تو کیا کرے گا؟ خان آیا تھا اس ملک پر 4 سال مسرت رہا تھا، کیا کر کے گیا؟ ملک کے کارخانے بند کر کے گیا، عوام کا روزگار بند کر کے گیا، مہنگائی کر کے گیا، ملک کو قرضوں میں ڈبو کر گیا، ملک کو دہشت گردی میں ڈبو کر گیا. کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک سڑک، کوئی ایک ہسپتال، کوئی ایک یونیورسٹی، ہاں ایک یونیورسٹی بنا کے گیا القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈ کھا کے چلا گیا. ہم نے اربوں خربوں کے منصوبے لگائے 2013 سے 2018 تک، چاہے بجلی کے منصوبے ہوں، چاہے میٹروز ہوں، چاہے موٹر ویز ہوں، چاہے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، چاہے پورے ملک کے اندر سڑکوں کا جال ہو، ہسپتال ہوں، سکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں. 4 سال احتساب کیا اور 4 سال 40 سال کی نسلوں کا احتساب کیا، 40 سال کا احتساب کیا. خالی ان 4 سالوں کا کر لیتے جس وقت میاں نواز شریف نے اربوں خربوں کے منصوبے لگائے تھے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی. بہنوں کو گرفتار کیا، بیٹیوں کو گرفتار کیا، ماؤں کو گرفتار کیا، بھائیوں کو گرفتار کیا، بچوں کو گرفتار کیا، بار کی عدالتوں میں احتساب کیا، بار کی عدالتوں کو خطوط لکھے. دوسروں کو چور 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 کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں. ملک کو تقسیم کرنے کی، 3 ٹکڑوں میں ملک کو خدا نخواستہ تقسیم کرنے کی جماعت آج ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے. ملک کو انتشار کی نظر کرنے والی جماعت آج خود انتشار کی نظر ہوا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے وہ کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے. اور آج آپ اسکرینوں کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں کہ جماعت بھی انتشار کا شکار، جماعت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ملک کو 3 ٹکڑے کی خدا نخواستہ کرنے کی بات کی تھی نا، آج پوری کی پوری جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے. اس لیے جو پھر ایک سال جو ہے دوبارہ 2018 سے 2022 فیٹف کی وائٹ لسٹ سے دوبارہ گرے لسٹ، کرپشن کے انڈس میں اضافہ، گروتھ ریٹ -%، مہنگائی کی شرح 60%. اس وقت مہنگائی کی شرح 1 سال میں سلوٹ کرتی ہوں شہباز شریف صاحب، 1 سال میں جس طرح اکنامک انڈیکیٹرز ریکیلیبریٹ کیے، جس طرح معیشت میں استحکام آیا ہے، دن رات کی انتھک محنت، دن رات کی، کیونکہ دل میں وطن کی محبت ہے، نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو پہلے ہفتے، جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو پہلے ہفتے کیا بات شروع ہو جاتی ہے؟ مہنگائی کم نہیں ہو رہی، بجلی کا قیمت کم نہیں ہو رہی، گروتھ ریٹ نہیں بڑھا. پہلے ہفتے. اور بھائی 4-4.5 سال جو ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. آج 1 سال مکمل ہونے پر تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح 0.7% کے اوپر ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، بجلی کی قیمت کم ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے، فی یونٹ بجلی کا ریلیف عوام کو مل رہا ہے، جو کہ ہر مہینے یہ ریلیف ملے گا، ہر مہینے. اور پچھلے سال جب ہم ریلیف نہیں دے سکے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے، کیونکہ یہ ٹیم اس وقت کام کر رہی تھی، یہ بیڑا شہباز شریف صاحب نے اٹھایا ہوا تھا، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے 45 ارب کا پیکج دے کر عوام کو ریلیف دیا، کیونکہ عوام مشکل میں تھی. ان کے وقت میں تیل ختم ہو گیا بجلی بنانے کا، کیونکہ مافیا مسلط تھے فرنس آئل کے. آٹا ختم، چینی ختم، سی پیک ختم، منصوبے بند، 1 کروڑ لوگ بے روزگار، 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن، خطے غربت کے نیچے. خان آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی ہو جائے گا جو 4-4.5 سال اس ملک کے ساتھ خان صاحب کر کے گئے ہیں نا، وہی کریں گے. آج تقریر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جماعت کے اندر چور چور کہہ رہے ہیں، کیونکہ سکھایا ہی، تربیت ہی، جو انتشار کی پیداوار ہیں وہ انتشار ہی دے سکتے ہیں. جو انتشار کی تربیت ان کو دی گئی ہے وہ اور کوئی، اور جو سبق دیا گیا ہے وہ کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے.
ان کو کچھ اور کرنا آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت جو ہے اس میں عوام کو ریلیف دینا نہیں، اور پھر جب اگر نیت آپ کی عوام کو ریلیف دینے کی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توفیق نہیں دیتا۔ آج عوام یہ سوال پوچھتی ہے نا کہ کیا وجہ ہے 13 سے 18 تک مسلم لیگ نون وزیر اعظم بھی ختم کرتا ہے، مہنگائی بھی ختم کرتا ہے، ملک کو ترقی بھی دیتا ہے، سی پیک بھی لاتا ہے، روزگار بھی دیتا ہے، مفت دوائی بھی اسی دور میں ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو مفت دوائی ہوتی ہے، اسکول بنتے ہیں، اسپتال بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، موٹر وے بنتے ہیں، میٹروز بنتی ہیں، کیوں؟ آج پھر اور کر کے کیا گئے تھے؟ اپنے آئی ایم ایف کے پروگرام لائیو وے کو ڈیفالٹ کر کے گئے تھے، ملک کو ڈیفالٹ کیا، کیوں؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ آج آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے عوام کو یہ ریلیف دیا شہباز شریف صاحب نے، پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کو لا کر اس کو وائلیٹ کیا، ترقی کی شرح کو منفی کیا، مہنگائی کی شرح کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر کیا، کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، دوسروں کو جیلوں میں ڈال کر، جھوٹا احتساب کر کے، اپنے خیبر پختونخوا میں احتساب کے دفتر کو تالا لگا کر خان آئے گا تو بڑی بات ہو جائے گی جی۔ یہ تماشا عوام جو ہے وہ سمجھ گئی، اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں پنجاب کے اندر، ہر روز کوئی دن ایسا نہیں جس دن وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کے ریلیف کا پروجیکٹ نہیں تھا۔ ابھی رمضان آیا نا، ابھی رمضان آیا ہے، رمضان صرف رمضان کے سہولت بازار میں، صرف رمضان کے سہولت بازار میں عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کا ریلیف ملا ہے، کیونکہ وہ خاتون، وہ وزیر اعلیٰ جس کے دل میں عوام کا دکھ ہو، مہنگائی کا دکھ ہو، اور ہر روز یہ سوچتی ہوں کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ وہ صبح جب اپنا آفس سٹارٹ کرتی تھی وہ سہولت بازار کی قیمتیں دیکھتی تھی، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں یہاں ٹماٹر پیاز کی قیمتیں دیکھنے نہیں آئی ہوئی ہوں، وہ آئیں، انہوں نے کہا میں ٹماٹر پیاز اور روٹی آٹا چینی کی قیمت دیکھنے آئی ہوں عوام کی، میں سبزیوں کی قیمت دیکھنے آئی ہوں، میں عوام کو ریلیف دینے آئی ہوں۔ صرف سہولت بازار میں آپ کو 31% ریلیف ملا ایک رمضان کے اندر، پھر 10,000 روپے جو غریب عوام تھی ان کو رمضان پیکج میں، نگہبان پیکج میں راشن گھروں میں پہنچایا، گھروں کے اندر آپ کو ڈرافٹس پہنچائے کہ آپ نے جو لینا ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ لیں۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ عام آئے تو کسان کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، کسان کی ترقی، کسان کا دکھ مسلم لیگ نون کے دل میں، نواز شریف کے دل میں، شہباز شریف کے دل میں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے دل کے علاوہ کسی کے دل میں نہیں ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا ایگریکلچر کا کسان پیکج جو ہے وہ دیا گیا، کسان کارڈ دیا گیا، جس سے وہ اپنی بیج خرید رہے ہیں، اپنا فرٹیلائزر خرید رہے ہیں، اپنی کھاد خرید رہے ہیں۔ بچوں کو 50,000 اسکالرشپ ہم دے چکے ہیں 1 سال کے اندر، یہ نہیں کہ ہم دیں گے۔ مفت دوائیاں پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے دور کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہیں، جو 6 لاکھ 7 لاکھ کے جو مریض ہیں 7 لاکھ تک ابھی اس وقت تک مل چکی ہیں۔ ان کا فوکس صبح دوپہر شام ہسپتال، صحت اور تعلیم ہے۔ اس وقت سرگودا کا کارڈیولوجی کا او پی ڈی جون کی ڈیڈ لائن کے مطابق تیار ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کینسر ہاسپٹل، پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل کی او پی ڈی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انشاءاللہ ہم جون میں شروع کریں گے۔ سڑکیں پورے ملک، پورے پنجاب کے اندر 700 سے زائد سڑکیں اس وقت مکمل ہو رہی ہیں جون تک، جو ہم نے 1 سال میں وعدہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹی کارڈ ہے، اسکالرشپس ہیں، لیپ ٹاپ ہے، کیا وجہ یہ سب کچھ پچھلے 4-4.5 سال کے دور میں بند رہا؟ یہی پیسہ تھا، یہی صوبے تھے۔ پھر کہتے ہیں جی نہیں، وفاق میں گورنمنٹ ہے اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ ریلیف دے رہی ہیں۔ تو بزدار صاحب کس کے وزیر اعلیٰ تھے جب وفاق میں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی؟ لیکن اس وقت نیت جو تھی وہ عوام کو ریلیف نہیں دینا، عوام کو لوٹنا تھا۔